السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، امیگرینٹس کے لیے دو بڑی اہم خبریں ہیں۔ وہ خبریں خوشخبریاں بھی بن سکتی ہیں کیونکہ ابھی جو اطلاعات سامنے آئی ہیں، جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اس کے اندر بڑی زبردست ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آگے چل کے امیگرینٹس کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں گی، ایک مثال سیٹ کر دیں گی، ایک طریقہ رائج کر دیں گی کہ جس کے بعد اگر ان کو ڈیپورٹ کرنا ہے تو پھر بہت سارے مراحل سے گزرنا ہوگا۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو ماس ڈیپورٹیشن کیمپین اس وقت چل رہی ہے، اس کو طریقہ کار کے تحت چلانے کا اور اس کو ایک دائرہ کار میں رکھنے کا ایک جو ہے وہ دو مختلف حکم نامے جاری ہوئے ہیں، اور ان دونوں کے نافذ العمل ہونے کے بعد امیگرینٹس کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے کافی کچھ کرنا پڑے گا ٹرمپ حکومت کو اور ٹرمپ کو۔ اور جتنا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تیزی سے لوگوں کو ملک بدر کریں، جتنا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم چیزوں کو جو ہے وہ ان کو دیکھنا پڑے، ان کے تحت ان کو جو ہے وہ ڈیپورٹ کرنا پڑے لوگوں کو، اتنا ہی زیادہ ان کے اوپر پریشر آ رہا ہے۔ اور آج یہ جو دونوں خبریں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس کو آپ خود بھی انالائز کریں گے تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ بالآخر ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کر رہی ہیں، ایک ایسی پریسیڈنٹ سیٹ کر رہی ہیں کہ جو آنے والے دنوں میں امیگرینٹس کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ تو ایک ایک کر کے میں یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ سب سے پہلی اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو فیڈرل جج ہیں، انہوں نے جو ایلینز اینیمیز ایکٹ کا استعمال ہے، کہ جو یہ 1798 کا قانون ہے کہ جس میں کسی بھی شخص کو کہ جو دشمن کنٹری سے تعلق رکھتا ہے یا جس کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہو کہ یہ فلاں ملک سے تعلق رکھتا ہے اور یہ امریکہ پر کسی قسم کے سیکیورٹی، یہ امریکہ کے لیے کوئی سیکیورٹی رسک جو ہے وہ ہے، ان لوگوں کی کیٹیگری میں ان کو شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جن لوگوں کو اس سے پہلے ڈیپورٹ کیا گیا ہے، جب ان کے کیسز کو کورٹ نے ٹیک اپ کیا، جب ان کے کیسز کو اٹھایا، تو عدالت نے یہ حکم دیا ہے، عدالت نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ جو ایل سیلواڈور جو لوگ بھیجے گئے تھے جن کو ڈیپورٹ کیا گیا تھا، ان کی ڈیپورٹیشن غیر قانونی ہے۔ یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور تقریباً 69 پیجز کا جو ہے وہ کورٹ کی طرف سے ججمنٹ بھی سامنے آ گیا ہے، اور جج بھی وہی ہیں کہ جنہوں نے شروع دن سے ٹرمپ کو بہت سخت جو ہے وہ ٹف ٹائم جو ہے وہ دیا ہوا ہے، اور وہ بارہا اس طرح کی آرڈر، اس طرح کی چیزیں کر چکے ہیں کہ جس کے بعد ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ خود بھی تنگ آئی ہوئی ہے کہ اب ہم کیسے جو ہے وہ چیزوں کو کریں۔ یہ وہی جج ہیں جن کا میں نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جیمز بوزبرگ نام ہے ان کا، اور انہوں نے 15 مارچ کو جو ہے 1798 کا جو یہ قانون ہے ایلینز اینیمیز ایکٹ، اس کے تحت جو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، جب انہوں نے اس کو یہ جب لا جو ہے وہ نافذ ہوا تھا، اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ڈیپورٹیشن روکی تھی، اور یہاں تک حکم دیا تھا کہ اگر کوئی ہوائی جہاز ہوا میں اندر بھی اڑ رہے ہیں ان کو بھی واپس بلایا جائے، کیونکہ ایک دفعہ اگر ان لوگوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا تو پھر ان کے رائٹس جو ہیں وہ واپس نہیں آ پائیں گے۔ تو یہ جو ایل سیلواڈور لوگ بھیجے گئے تھے، اس میں تقریباً 140 افراد ایسے ہیں کہ جن کی جو ڈیپورٹیشن ہے اس کو اللیگل ڈکلیئر کیا گیا ہے کورٹ کی جانب سے، جج جیمز بوزبرگ کی جانب سے۔ اور یہ جو لوگ تھے، ان کو جو ایل سیلواڈور کی مشہور زمانہ، بدنام زمانہ بلکہ میں اس کو کہوں گا، سی کورٹ ایک جیل ہے جو بہت ہی ٹف مانی جاتی ہے، بہت ہی خطرناک مانی جاتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ بھیج دیا گیا تھا۔ ٹرمپ حکومت نے ان لوگوں کو گینگ کا ممبر ظاہر کیا تھا، ٹرین ڈی اراگوا، اور جج کے مطابق ایسا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا کہ ان 140 لوگوں کا جو اس میں بھیجے گئے تھے کہ کوئی اس گینگ سے تعلق جو ہے وہ نکلتا ہو، اور کوئی ایسے ایویڈنس جو ہے وہ کورٹ کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکا۔ اب یہ جو چیزیں انہوں نے ججمنٹ میں لکھی ہیں، اس میں سے ایک بڑا اہم جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ اہم شواہد سامنے آئے ہیں کہ جو ظاہر کرتے ہیں کہ سی کورٹ میں قید کیے گئے افراد کا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک غیر ملکی جیل میں کمزور یہاں تک کہ لغو الزامات کی بنیاد پر قید ہیں۔ یہ جج صاحب نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے، اور پھر جو اس کے اوپر انہوں نے بڑی جو ڈائریکشن پاس کی ہے، جو آرڈر پاس کیا ہے، وہ انہوں نے ابھی ان لوگوں کی واپسی کا حکم نہیں دیا ہے، ان لوگوں کو واپس بلانے کا آرڈر نہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ 1 ہفتے کی مہلت دے رہے ہیں انتظامیہ کو، اور انتظامیہ کو انہوں نے یہ آرڈر کیا ہے ایڈمنسٹریشن کو کہ وہ 1 ہفتے کے اندر ایسی تجاویز دیں کہ ان لوگوں کو جو اس وقت جو افراد غیر ملکی جو جیلوں میں قید ہیں ان کو امریکہ کی عدالتوں میں کس طرح سے رائٹس دیے جا سکتے ہیں۔ جج صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ ان کو واپس نہیں بلا رہا ہوں، لیکن چونکہ قومی سلامتی کا بھی معاملہ ہے تو میں کوئی ایسا قدم، ایسی چیز جو ہے وہ نہیں کر رہا ہوں کہ جس سے کوئی آنچ آئے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر، لیکن 1 ہفتے کے اندر اندر ایسی چیزیں بتائیں
کہ ان لوگوں کو کیسے ڈیو پروسیس دیا جا سکتا ہے، اور یہ وہی ڈیو پروسیس ہے جس کا سپریم کورٹ بارہا ذکر کر چکی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے کہ آپ نے جن کو بھی ڈیپورٹ کرنا ہے ان کو ڈیو پروسیس ضرور دینا ہے۔ دوسری اہم خبر جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں لیکن میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن ایک جو بولڈر میں حملہ ہوا کہ جہاں پر جیوز کے اوپر اٹیک کیا گیا ایک مصری شخص کی جانب سے، پھر وہ حراست میں لے لیا گیا، اور لیکن اس کے بعد جو خبر آئی تھی وہ کافی جو ہے وہ لوگوں کو اس کے اندر تشویش تھی کہ ایک شخص نے حملہ کیا اور اس کے بعد ان کی جو اہلیہ ہیں ان کو بھی اور ان کے جو 4 بچے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ڈیپورٹ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور ان میں جو ڈیپورٹ کرنے والے جو بچے ہیں ان میں 4 ماہ کا بھی ایک بچہ موجود ہے، یا 4 سال ہے، میں عمر اس کی دوبارہ آپ کو دیکھ کے کنفرم کر سکتا ہوں، 4 سال اس کی عمر ہے، اور اس کو بھی ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ جو کرسٹی نوم ہیں ہوم لینڈ ڈپارٹمنٹ جو سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کی جو ہیڈ ہیں اس وقت، انہوں نے تو اس کا بھرپور دفاع کیا ہے کہ یہ جو امیگرینٹس ہیں ان کو ڈیپورٹ کرنا ہی چاہیے، کیونکہ انہوں نے امریکہ میں جو کام کیا ہے، جو جیوز پہ حملہ کیا ہے، وہ اس کی کوئی جو ہے وہ جواز نہیں بنتا، اور پھر ان کا جو سٹیٹس ہے امیگریشن کا وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان کو یہاں رکھا جائے۔ لیکن بہرحال یہ ابھی تک ڈیٹرمن نہیں ہوا ہے کہ کیا ان کی فیملی کو، یعنی کہ جس شخص نے اٹیک کیا ہے ان کی وائف کو یا اور لوگوں کو کسی کو معلوم تھا کہ وہ ایسا کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ایک مارجن موجود ہے۔ لیکن بہرحال جو وکیل ہیں جو اس خاندان کے، ان کا ایک جملہ بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ کسی 4 سالہ بچے کو اپنے والد کے مبینہ عمل کی سزا دینا، ایسا رویہ جو ہے وہ تمام امریکیوں کو غصہ دلا دینا چاہیے۔ ایسے رویے سے خواہ ان کی شہریت کچھ بھی ہو، کہ آپ کسی بھی مذہب سے جو ہے، آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، ایک 4 سالہ بچے کو اس کے باپ کے جو اعمال کی سزا ہے وہ نہیں دی جانی چاہیے۔ یہ ان کا بڑا سٹرونگ آرگومنٹ ہے، اور اس وقت جو ہے وہ جیل میں ہیں، وہ قید میں ہیں، ان کا مقدمہ چل رہا ہے۔ انہوں نے تقریباً 15 افراد کو جو ہے وہ زخمی کیا تھا اس حملے میں، انہوں نے جو یہ حملہ کیا تھا، اور ان کی جو وائف ہے ان کے بارے میں جو اب تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، وہ ایک نیٹ ورک انجینئر ہیں اور EB-2 ویزا کے اوپر امریکہ میں موجود ہیں، تو ان کا کیس جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اور اس کے اندر جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو یہ ساری رداد آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں بھی عدالت نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ ان کو، ان کی اہلیہ کو اور ان کے بچوں کو فی الحال ڈیپورٹ نہ کیا جائے، کیونکہ ایک شخص کے عمل کی بنیاد کے اوپر ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو دوسروں کے آئینی حقوق ہیں، جو ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، جو ان کی جو ان کے ڈیو جو ان کا پروسیس ہے اس کو بھی یکسر ختم کر دیا جائے اور تمام لوگوں کو ایک ہی چھڑی سے ہانک دیا جائے۔ تو کورٹ نے اس عمل میں جو ہے وہ روک دیا ہے اس عمل کو، اور یہ قرار دیا ہے کہ جب تک ان کے جو باقی چیزیں ہیں، جو ایویڈنس ہے، جو اور معاملات ہیں وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے، انہیں ڈیپورٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو یہ دونوں سگنیفیکنٹ چیزیں ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں آئی ایم شیور کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائیں گی، کیونکہ جب ماس ڈیپورٹیشن چل رہی ہے اس کے اندر کوشش یہ ہے حکومت کی کہ جتنی جلدی پاسبل ہو، جتنے زیادہ لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا سکے، اس میں پروسیس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فالو نہ کیا جائے، کم سے کم جو ہے وہ فالو کیا جائے۔ تو کورٹس جو ہیں وہ واحد ایک ایسی جگہ ہیں کہ جو ان کو ٹف ٹائم دے رہی ہیں اور کوشش یہ کر رہی ہیں کہ ڈیو پروسیس فالو کروایا جائے۔ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ دور رس نتائج رکھتی ہیں، اور ان کی وجہ سے ٹرینڈ سیٹ ہوتے ہیں، پریسیڈنٹ سیٹ ہوتی ہیں، اور پھر ان کے اوپر عمل درآمد کرنا ہی پڑتا ہے۔ میں بھی نظر رکھوں گا، آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آج کے ولاگ سے اللہ حافظ۔